خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب المقدمه الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وسال اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت. خداوند عالم سیدہ کونین کی عزت اور نسبت میں جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بحق محمد و اہل بیت محمد اس پروقار روحانی اور نورانی مجلس عذاب صدقے میں خداوند عالم قبلہ مسیب رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے. قبلہ معظم علی رضوی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے گھر پر، ان کے اعزاء پر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرمائے. بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں تشریف فرمائے، آل محمد کا کریم خالق اس اپنی نبیت کے ایک الگ روحانی موضوع کے صدقے میں سب کی مشکلات کو حل فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور سب پر رحمت الہی کی بارش فرمائے. لوگ کعبہ بابا نزاق الحسین شاہ صاحب ضلع سزا میں تشریف فرمائے. سید زادے کی دعا سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کا ذکر ہے جو مصدر نور وفا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں جہاں تک یہ وہ بی بی ہے جو نور وفا کا مصدر، نور وفا کا علماء کرام بالخصوص قبلہ مطلوب تقی صاحب، علامہ قمر زید صاحب مجلس اللہ میں تشریف فرمائے، قبلہ ذوالفقار ناصر صاحب میرے بھائی تشریف فرمائے. کہ بی بی مصدر نور وفا، ام البنین کے فضائل کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر مریم کا سب سے بڑا فضائل یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، تو ام البنین کے لیے بھی یہ شرف کافی ہے کہ وہ حضرت عباس کی ماں ہے. اور اس بی بی کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس کی خواستگاری علی کرے. جو علی کی طلب ہو وہ کیا ہو، جسے علی طلب فرمائے اس بی بی کی شان کیا ہو. اس گھر سے جو غیر خاندان خواتین کی رشتہ داری قائم ہوئی وہ دو طرح کی. پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں نے خواہش کی کہ انہیں یہ عزت ملے. کائنات کے بڑے بڑے گھروں میں خواہش کی کہ ان کی ان سے رشتہ داری قائم.
اس میں کئی مثبت بھی ہیں کئی منفی بھی ہیں۔ جس گھر کی بہو بننے کی خواہش خدیجہ کو تھی، اس گھر کا شہنشاہ علی جس کا رشتہ طلب کرے اسے ام البنین کہتے۔ اس فرق پر توجہ تھا۔ حضرت خدیجہ چاہتی ہے کہ وہ بنو ہاشم سے رشتہ داری قائم کرے، اور اپنے زمانے کا بنو ہاشم کا راس و رئیس امیر المومنین چاہتا ہے، یعنی بیک وقت جو آرزو زہرا ہو، بیک وقت جو تمنائے علی کی تکمیل کا ذریعہ ہو، کیونکہ ساری زندگی امیر المومنین نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اس کی ایک کو ذرا کام کر کے فلیٹ کر دیں۔ امیر المومنین نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ بات اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ پیغمبر نے بھی اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ پیغمبر نے اس لیے نہیں مانگا جسے ہر چیز بغیر مانگے مل جائے، اسے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ نوجوانوں کی خصوصی توجہ، جس پیغمبر کو ہر چیز بغیر مانگے مل جائے اسے مانگنے کی کیا ضرورت؟ موسیٰ دعا مانگتا ہے، رب شرح لی صدری، خدایا میرا سینہ کھول دے۔ مصطفیٰ دعا نہیں مانگتے، اللہ خود کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ ابراہیم کے کمال ترقی کا نام ہے خلیل ہونا۔ وہ خلیل ہے، مصطفیٰ حبیب ہے۔ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں کہ دونوں کا ترجمہ الگ الگ کر سکے۔ اردو نے دونوں کا ترجمہ دوست کہہ کے جان چھڑوا دی کہ خلیل بھی دوست ہے، حبیب بھی دوست ہے، اور عقل کہتی ہے جب لفظ دو ہیں تو معنی ایک نہیں ہو سکتے۔ دو لفظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خلیل کا مطلب کچھ اور ہے، حبیب کا مطلب کچھ اور ہے دونوں دوست، لیکن فرق کیا ہے؟ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، جیسے اللہ دوستی کرنا چاہے اسے حبیب کہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل ہے۔ اب میں فکرہ بدل کے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس گھرانے میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں۔ یقیناً حضرت خدیجہ ام البنین سے افضل ہے، لیکن جو معصوم سے رشتہ کرنا چاہے اسے خدیجہ کہتے ہیں، اور جیسے معصوم رشتہ کرنا چاہے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ جیسے معصوم رشتہ کرنا چاہے اس بی بی کو حضرت ام البنین کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، پیغمبر نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ ایک چیز اللہ نے مصطفیٰ سے منگوائی کہ تو مانگ۔ پھر ایک دفعہ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اعظم نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ہر چیز وہ بغیر مانگے عطا فرماتا گیا۔ حضور نے دعا نہیں مانگی میرا سینہ کھول دے، حضور نے دعا نہیں مانگی مجھے حکمت عطا کر، حضور نے دعا نہیں مانگی کہ مجھے تو سید النبیین بنا دے، پیغمبر نے طلب نہیں کیا کہ مجھے رحمت للعالمین بنا دے۔ اس نے جو عہدہ مصطفیٰ کو عطا کیا وہ بغیر مانگے عطا کیا۔ ایک چیز کے لیے خود اس نے کہا قل میرے حبیب مانگ۔ پھر توجہ دو،
میرے حبیب طلب کر، قل میرے حبیب فرما دے رب ادخلنی مدخل صدق، اور اس کی انتہائی دعا واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار عطا فرما۔ جس کو سمجھ آتی ہو وہ فکرہ توجہ سے سنے، کیونکہ اس میں نہ سمجھ آنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ جس مصطفیٰ کو نبوت بغیر مانگے ملی، رسالت بغیر مانگے ملی، سید الانبیاء بغیر مانگے بنا، رحمت للعالمین بغیر مانگے بنا، جس مصطفیٰ کو سہرا بغیر مانگے ملی، خود اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی۔ اس محمد کو بھی خدا کہتا ہے معبود ہر چیز بغیر مانگے دوں گا، علی تجھے بھی اس وقت دوں گا جب تو مجھ سے طلب کرے گا۔ جو مصطفیٰ کو بغیر مانگے نہ ملے، لفظ عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں تک آپ آ جا رہے، جو مصطفیٰ کو بالخصوص علماء کرام سادات الزام کی توجہ جاؤ، جو مصطفیٰ کو بغیر مانگے نہ ملے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کو بغیر مانگے نہ ملے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ کیونکہ پوری کائنات میں طے ہے کہ ام البنین کا رشتہ مانگا ہے علی، حضرت عقیل کے ذریعے سے۔ حضرت سیدہ سے کائنات کی کسی مذکور کا مقابلہ کرنا چاہیے میں ذکر حسین کے ذریعے شہرت حاصل کرنے والے میرے بھائی عرفان حیدر، اللہ اہل بیت ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، ان کی عزت میں اضافہ فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ مجلس عزا میں رونق افروز ہو گئے، اور میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں دو قسم کے رشتے، ایک بیوی والا رشتہ جو تقریباً بندے بنا، جانور میں اور انسان میں بنیادی فرق یہی ہے، جانور خواہشات کا دوسرا نام ہے، جانور کو صرف خواہش پوری کرنی ہے، حلال حرام اس کا مسئلہ نہیں، پیاس لگی تو نالی میں منہ ڈال دے گا، بھوک لگی تو کسی کے باغ میں گھس جائے گا، کیونکہ جانور ہے اور عقل نہیں ہے اس میں۔ اس کو یہ مطلب نہیں کہ اس باغ کا مالک کون ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ غور ہے یہ نہیں؟ اگر اسے پیاس لگے گی نالی میں منہ ڈال دے، یہ پتہ نہیں کرے گا کہ پانی نجس ہے کہ طاہر۔ اس کے برعکس انسان کا بچہ بولنا شروع کرتے ہی پوچھنا شروع کر دیتا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ آگے ماں جاہل ہوگی تو سوالوں کے گلے گھونٹ دے گی، سوالوں کے گلے گھونٹ دیے جائیں تو نسلیں ضدی ہو جاتی ہیں۔ اگر ماں کے پاس عقل ہوگی، علم ہوگا، تو وہ کافر بچوں کو بھی علی کے ساتھ لڑنے سے منع کرے گا، بے شک اس کے بچے یہودی کیوں نہ ہوں، کہہ کے جائے گی ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ دن کا وجود رات کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ اس لیے سامعین کرام قدر، ماں پہلی یونیورسٹی، ماں پہلا مدرسہ۔ بچہ سنتا نہیں، بچہ دیکھتا ہے، سننے سے بچے کا تعلق ہی ہے۔ آپ 1 کروڑ نصیحتیں کسی بچے کو سنا دیں، اس میں کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ سننا بچے کا موضوع ہی نہیں۔ خطرناک سے خطرناک خبر آ جائے، بچے کو کوئی سروکار نہیں، نہ دلچسپی ہوگی۔ کسی بچے کا پسندیدہ پروگرام خبریں نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بچہ ڈھونڈ کے لے آئے جو کہے کہ مجھے خبریں سننے کا شوق ہے، اور دنیا کا کوئی بچہ لے کر آئے جو کارٹون کی طرف توجہ نہ کرتا ہو۔
نہیں بولتا. اکثر کارٹون کے جو مشہور کیریکٹر ہیں، جتنے مشہور کیریکٹر ہیں وہ بولتے ہی نہیں اور بچوں کی ساری توجہ حاصل کر لیتے ہیں. ان کی ساری حرکات و سکنات سے بچے بے حد مانوس کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سناتے نہیں دکھاتے ہیں. ہمارے بچے اس زمانے میں اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں دکھاتے نہیں سناتے ہیں. میں نے کھری کھری سنا دی، اس سے بچے نے سنا ہی نہیں. اسے کھری کھری دکھائیں. میں نے 10,000 دفعہ بچے سے کہا سچ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو. کتنا اچھا جملہ ہے. اور 10,000 بات یہ کہنے کے بعد اسے ٹیلی فون میں کہا کہ کہو ابو نہیں ہے. وہ 10,000 دفعہ کی تبلیغ جہنم میں چلی جائے گی. ایک دفعہ کا عمل اس کے کردار پہ نقش ہو جائے. تربیت اولاد کرو، ان کے سامنے وہ کردار پیش کرو جو تم انہیں بنانا چاہتے ہو. اسلامیات سے مثال عرض کر دیتا ہوں. 2 بچوں نے دیکھا آج ماں کے لیے محمد اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے. سار نہیں لانا بولنا زبان سے. 2 بندوں نے دیکھا کہ آج جب ہماری ماں آئی تو ختم نبوت استقبال میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی. 2 بچوں نے دیکھا آج جبرائیل ہمارے دروازے پر ہماری اماں سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا. 2 بچوں نے دیکھا کہ آج عرش اعظم سے ستارہ چلا اور وہ ہماری ماں کی چوکھٹ کو چومنے آ رہا تھا. 2 بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج ہمارے نانا نے ہماری ماں کو سیدۃ النساء العالمین کہہ دیا. 2 بچوں نے دیکھا آج ہماری ماں کے لیے آیت تطہیر اتری تھی، آج ہماری ماں کے لیے سورہ کوثر اتری تھی، آج ہماری ماں کی روٹیاں اوپر گئی تو قرآن کو نیچے آنا پڑا. جسے لفظ سمجھ آئے سر کو بندہ بولو. ہماری ماں کی پکی ہوئی روٹیاں اوپر گئی تو اللہ کے قرآن کو نیچے آنا پڑا. ایک بچہ حسن بنا، دوسرا حسین بنا، اور جن بچوں نے ماں کو دیکھا ہی حمزہ کا کلیجہ چباتے ہو. ہندا بھی کردار ہے، زہرا بھی کردار ہے. ان کرداروں میں اولاد کا اثرات نظر آئے. تربیت عباس کی بنیادی وجہ کا نام ہے ام المنین. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خاندان کے بے پناہ فضائل ابو الاجل، حسام، تیبان، یہ بڑی بڑی ہستیاں. نیزہ انہی کے بڑوں نے ایجاد فرمائی. لیکن میں بنی ہاشم سے ان کا کیا مقابلہ کروں؟ ادھر جو بھی ہو کوئی معصوم نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی نبی نہیں، لیکن خاندان نبوت انہیں چاہتا ہے، خاندان امامت انہیں چاہتا ہے. بولتے قرآنوں میں آئی ام البنین، بولتے ہوئے قرآنوں میں آئی ام البنین اور نور وفا کا مصدر بن گئی. اللہ سے کبھی کچھ طلب نہیں کیا امیر المومنین. بڑی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنے دو. یعنی جو نبی کو ملتا ہے مانگنے کے بعد. مجھے سلطان النصیرہ عطا فرما. پھر اگلا فکرہ میں نے ایک عجیب کہا کہ امیر المومنین نے اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے رب سے دعا والا رشتہ قائم نہ رکھنا ہوتا تو میں اس کی تقدیر کے آگے کبھی ہاتھوں کو نہ پھیلاتا. رشتہ دعا قائم رہے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ امیر المومنین فرماتے ہیں رشتہ دعا قائم رہے. اس لیے تو ایک حزقیل نامی فرشتے نے ایک دن پوچھا تھا یا علی. میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا.
آپ دعا مانگ رہے تھے خدایا فلاں کام ہو جائے، اور عرش پر آپ احکامات جاری فرما رہے تھے۔ بیک وقت اس نے کہا میں نے دو کام دیکھے، پہلا کام دیکھا کہ آپ فرش پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ آپ عرش پر احکامات جاری فرما رہے تھے۔ امیر المومنین کا جواب ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا دعا مانگ کر نظام کو بچا رہا ہوتا ہوں، حکم دے کے نظام کو چلا رہا ہوں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو آباد۔ اور ایک بات اور بھی بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کریں، مانگتا وہ ہے جس کے پاس پرچیزنگ پاور نہ ہو۔ علی کیوں مانگے؟ جس کی تجارت کبھی بندوں سے ہوئی نہیں۔ غور فرمانے کے لیے میرے مولا نے جب بھی کوئی تجارت کی اللہ سے کی، نیند کے بدلے مرضیاں خرید لی، ضربت کے بدلے عبادت خرید لی، انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لی۔ ساری توجہ، ایک انگوٹھی کے بدلے ساری ولایت، ایک نیند کے بدلے ساری رضائیں، ایک ضربت کے بدلے ثقلین کی عبادت۔ چھوٹے بچوں کو پتہ چل جائے کہ ثقلین کی عبادت کیا ہے، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ چھٹے امام سے بندے نے پوچھا مولا ثقلین کیا ہے؟ فرمایا جعفر و صادق کی عبادت بھی ثقلین میں شامل ہے۔ اللہ، میری عبادت بھی ثقلین کے اندر شامل ہے۔ کبھی کچھ طلب نہیں کیا کہ خدا نے پرچیزنگ پاور ہی ایسی بنائی۔ اور علی کی اکلوتی دعا کا نام ہے عباس۔ ساری زندگی جو مصطفیٰ کو بغیر مانگے نہیں ملا اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو بغیر مانگے نہیں ملا اسے عباس کہتے ہیں۔ حضرت عباس تمنائے علی ہے۔ حسن حسین تو رسول اللہ کے بیٹے، کیونکہ اگر انہیں کوئی رسول اللہ کے بیٹے نہ مانے تو وہ منکر قرآن ہو جائے گا۔ اب نانا کا مطلب نواسے نہیں، بیٹے ہیں۔ ٹیکنیکل مجبوری کے تحت خدا نے پیغمبر کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، کیونکہ اگر یہ رسول کے گھر پیدا ہو جاتے تو انہیں نبی بنانا پڑتا۔ ابراہیم کے بیٹے نبی، داؤد کے بیٹے نبی، یحییٰ کا بیٹا نبی۔ مصطفیٰ کا بیٹا اور نبی نہ ہو تو یہ شان میں کمی آ جاتی۔ خدا کا پروگرام یہ تھا کہ نبوت محمد مصطفیٰ پہ ختم کر دے، کیونکہ رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے، آگے عہدہ رسالت کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانے والا، اور علی ولی اللہ آسمانوں میں آخری خبر دی۔ علی ولی اللہ کا مطلب ہے اینڈ آف دی نیوز۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ جس میں دین مکمل ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، جس میں وفا مکمل ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے خدا بند کریم نے رسول خدا کے بیٹوں کو حضرت علی کے گھر پیدا کیا تاکہ پروٹوکول بھی مکمل رہے اور سسٹم بھی خراب نہ ہونے پر۔ حسن حسین نبی کے گھر پیدا ہو جاتے تو نبی بنانا پڑتا، اس لیے اس نے نبی کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا۔
اسے چپ نہیں کرنا چاہیے جو زیارت میں یبن رسول اللہ کہہ کے سلام کرتا ہے. اے رسول کے بیٹوں تم پر ہمارا سلام. بیٹے رسول کے پیدا علی کے گھر ہوئے. اسی طرح حضرت عباس بھی اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا ہے. جہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا, اس لیے اللہ نے فاطمہ کے بیٹے کو ام البنین کے گھر پیدا کر. اس لیے وہ ام البنین کی آغوش میں نازل, جس کے آنے سے پہلے جس کا نام زہرا رکھے جائے. میری ہزار مجال نہ میری جرات ہے کہ میں مقابلہ کروں, اور مقابلہ کرنے والا احمق اور جاہل ہے, لیکن خود عباس کے فضائل بھی حسین کے فضائل. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرا چچا عباس میرے بابا ابی عبداللہ کی نیکیوں کا نام ہے. حسنۃ من حسنات ابی, فرمایا میرے باپ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے عباس. خدا کی قسم جس دن میں نے زین العابدین کی یہ حدیث پڑھی کہ عباس حسن حسین ہے, حسین کا حسن ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ جب حسین پڑھتے ہوں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں بھی عباس عطا کر, آخرت میں بھی عباس عطا کر. کبھی باپ مانگتا ہے آرزو بنا کر, کبھی بیٹا مانگتا ہے نیکی بنا کر. پورے گھرانے کی اکلوتی طلب کا نام ابو الفضل العباس. کردار وفا, اسے ماں کا سبق ہو کہ خبردار زینب کو رشتے سے نہیں پکار, خبردار حسین کو رشتے سے نہیں پکار. جو ایک باپ کا بیٹا ہو کر ساری زندگی حجت کو بھائی نہ کہے. ساری زندگی گزر گئی, کبھی حجت کو بھائی کہہ کے نہیں پکار. مولا مولا مولا, خدا کی قسم ابو طالب نے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کو بھتیجا نہیں کہا. علماء کرام سادات الزام تشریف فرمائے, ان سے پوچھیں کہ کیا کہتے تھے, تم یا سیدی یا مولا, اٹھ میرے سید, اٹھ میرے مولا. ابو طالب بھتیجا نہیں کہتے, عباس حسین کو بھائی نہیں کہتے, کیونکہ پوری کائنات میں ابو طالب تھا جو مقام محمد سے واقف تھا, اور پوری کائنات میں عباس تھا جو مقام حسین سے واقف تھا. عباس کو معلوم تھا کہ حسین کو بھائی نہیں کہا جا سکتا, رشتے سے نہیں پکارا جا سکتا, اسے مولا کہہ کر پکارا. یعنی عباس اپنے زمانے کے ابو طالب کا نام. دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں جن کے نام کو شہرت نہیں ہوئی, کنیت کو شہرت ہوئی. ایک ابو طالب, اللہ نے نام کے اوپر پردہ ڈال دیا, اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا نام عمران. مجلسی علم جن کے پاس ہے وہ الگ لوگ ہیں, ان کا مقابلہ دنیا کے بڑے بڑے مولوی نہیں کر سکتے جو اس ممبر سے خیرات علم ملتی. آپ ممبر کے حلقے سے باہر نکل کے کسی سے پوچھیں ابو طالب کا کیا نام تھا, نام عمران ہے, لیکن دنیا ابو طالب کے نام سے جانتا. اس بی بی کا نام فاطمہ ہے, لیکن کیونکہ یہ عباس کی بھی ماں ہے, وفاداری کو فرق نہ آئے, اس لیے فاطمہ کہلوانا پسند نہیں کرتی تھی. امیر المومنین نے عقیل کو بھیجا رشتہ مانگنے کے لیے. اس پر یہاں پہ بڑا ایک فکرہ کہا جاتا ہے کہ عقیل ماہر الانصاب تھے, بے شک ہوں گے لیکن امام نہ تھے. امام علی ہیں. علی نے کیوں فرمایا عقیل میں بہادر قبیلے کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا, حالانکہ علی دعا مانگے تو بزدل بہادر ہو جائے.
علی دعا مانگے تو بے وفا وفادار ہو جائے، دعا تو پھر دور کی بات ہے، علی ارادہ کرے کڑوا میٹھا ہو جائے۔ عقیل سے فرما رہے ہیں میں بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ معجزات نہیں، یہ تربیت ہے کربلا کے لیے۔ علی کے فکروں نے عقیل کو ہوشیار کر دیا۔ بہادر ماں چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو، بہادر بیٹا چاہیے تاکہ حسین کی مدد کرے۔ عقیل نے اسی دن سے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ مورخین اپنے اور پرائے حضرت عقیل کے کردار پر اپنے قلم کے ذریعے وار کرتے ہیں کہ وہ فرعون شام کے دربار میں چلے گئے تھے۔ عقیل کے کردار کی سند ہے کردار مسلم ابن عقیل۔ عقیل بیٹھ گئے ہوتے تو حسین مسلم کو اپنا سفیر نہ بناتا۔ اگر عقیل علی کی حمایت سے ہٹ گئے ہوتے تو مسلم حسین کا سب سے بڑا وفادار کیوں ہوتا؟ دو بندے میں نے کائنات میں دیکھے جنہیں حسین ابن علی نے عبد صالح، ایک مسلم ایک عباس۔ اللہ آپ کو کربلا لے جائے۔ حضرت مسلم کی زیارت میں بھی السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اور حضرت عباس کی زیارت میں بھی السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ دنیا علی کے نام پہ لڑنے لگی کہ تشہد میں آنا چاہیے کہ نہیں۔ وہ تشہد اور سلام تو دکھاؤ جس میں مسلم اور عباس ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے جو صالح بندے ہیں ان پہ ہمارا سلام ہو۔ ذرا مسلم اور عباس کو نماز سے نکال کے دکھاؤ۔ مسلم نماز میں ہے، حضرت عباس نماز میں ہے۔ یہ اللہ کے وہ صالح بندے ہیں جو مشن حسین علیہ السلام کے معتمد امانت دار ہیں۔ امام جسے اپنا نائب مقرر کرے۔ یہ دعویٰ آسان ہے کہ میں امام کا نائب ہوں، یہ دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، سچا بھی جھوٹا بھی۔ کئی جھوٹے دعویٰ کرتے ہیں ہم نائب امام ہیں۔ مسلم کے لیے حسین نے کہا یہ میرا نائب ہے۔ اس کے کردار پہ انسان غور کرے، نئی نسل فکر کرے کہ گورنر کوفہ کا وہ جناب ہانی کی عیادت کو آیا، جناب ہانی کوفے کے رؤسا میں شمار ہوتا ہے اور شیعان علی میں بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد ملعون میں پتہ چلا، مخبری کی خاطر گھر آیا کہ سننے میں آتا ہے کہ مسلم اس کے گھر تو نہیں چھپے ہوئے، اور جناب ہانی نے اپنے کمرے میں ایک بہت بڑا پردہ لگایا، پردے کے پیچھے جناب مسلم کو کھڑا کر دیا۔ اچانک گورنر ملاقات کو آیا ہوا تھا، جلدی جلدی پردے کے پیچھے جناب مسلم کو کھڑا کر دیا اور تلوار اٹھا کے مسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ کہا میں بہانہ کروں گا کہ گورنر اکیلا ہے۔ مسلم آپ پردہ ہٹانا اور اکیلے کو مار دینا، کوفے میں ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک رکاوٹ ہے ابن زیاد، آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ 80,000 لوگ جناب مسلم کی بیعت کر چکے تھے، تو گورنر سے ڈر رہے تھے۔ اب گورنر اکیلا مل رہا ہے کمرے کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل کو۔ وہ بے غیرت جو کہتے ہیں کہ حسین گھر سے حکومت کے لیے نکلے تھے، آؤ حسین کے سفیر کا کردار دیکھو، آؤ سفیر حسین کا کردار دیکھو۔ تنہا گورنر، اکلوتی رکاوٹ اقتدار کوفہ میں، یہ بے غیرت نہ ہو، سارا کوفہ حسین کو چاہتا، دل حسین کی طرف، تلواریں اس کی وجہ سے یزید کی طرف۔ اکیلا کمرہ، اور علماء لکھتے ہیں کہ گھنٹہ گزر گیا اور جناب حالی بہانے سے اونچے اونچے شعر پڑھنے لگے کہ اے عقاب آجا بزدل چیڑی پہ جھپٹ۔ اشارہ اتنا کھول کے ہو گیا کہ ابن زیاد خطرہ بھاپ کے نکل گیا۔
اور اب ہانی تڑپتا آیا اور قدموں میں گر کے کہا مسلم آپ نے حد کر دی، کاش آپ ایک وار کرتے اور یہ مر جاتا اور کوفہ پہ آپ کی حکومت قائم ہو جاتی۔ اب سنیں جسے حسین اپنا نائب کہے، جسے حسین اپنا سفیر کہے، حضرت مسلم کیا جواب دیتے؟ کہا ہانی کیا میں مورخ کو یہ لکھنے کی اجازت دے دوں کہ جنگ کی ابتدا حسین نے کی تھی؟ ہائے ہائے بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، آپ دیکھیے مقصد حسین جناب مسلم کے پاس کتنا محفوظ ہے۔ آج ہر مورخ کہتا پہلے انہوں نے ان کا گورنر مارا تھا، یہ نہ مارتے تو کربلا کی جنگ نہ ہوتی۔ اور دوسرا عبد صالح کون ہے؟ عباس۔ 3 محرم کو لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ کہ گھاٹ چھوڑو، دریا کے کنارے سے خیمہ اکھاڑو۔ گرمی میں دریا کا کنارہ غنیمت ہے، اور بالخصوص اس وقت جب چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ جنگل اور صحرا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے ساتھ ہیں، عباس خیمے لگا چکے ہیں۔ اور اس وقت جو یزید کی فوج آئی وہ صرف 10,000 تھی، صرف 10,000۔ 10 کروڑ بھی ہو تو ادھر عباس ہے، صرف 10,000۔ خیال رہے کہ میں حسین کی فوج کا ذکر کر رہا ہوں جس کا اصغر یزیدیت کا قد ناپنے کے لیے کافی ہے۔ 6 مہینے کا علی اصغر یزیدیت کا قد ناپ لے تو حضرت عباس کا جلال دست گونج اٹھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بپھرا ہوا شیر کچھار میں تڑپنے لگا۔ اور حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اپنی زندگیاں پیاری نہیں؟ اے شریر فوج، تمہیں پتا ہے کہ خیموں میں ساقی کوثر کی بیٹیاں بیٹھی؟ اور حضرت عباس کا جو جلال آیا، اور ایک مرتبہ کربلا میں جلالت علی کی گرمی آئی تو اس وقت تڑپ کر حسین دوڑے اور 10,000 کے لشکر اور غازی کے درمیان آ گئے، اور اپنے سینے کو میرے مولا نے حضرت عباس کے سینے سے لگا دیا۔ اور میر انیس نے جو شعر لکھا وہ ایسا قیامت ناک شعر ہے کہ عباس کا منہ چوم کے عباس اور پھر پورے جلال میں ہو، اور بات بی بی زینب کے خیمہ کی ہو، اور غازی ابھی زندہ ہو۔ یہ تو مسلط امام تھی کہ بازو پہلے کٹ گئے اور مشق بعد میں چھٹی۔ کبھی بازوؤں کے ہوتے سکینہ کی مشق میں تیر لگتا، پھر فوج یزید کو پتہ چلتا۔ غیرت، جلالت، ان دونوں چیزوں اور وفا کے مرکز کا نام عباس ہے۔ میر انیس، خدا رحم کرے حضرت میر انیس رحمت اللہ علیہ پر، انہوں نے ایک تصویر کھینچ لی۔ وہ کہتے ہیں رو کر حسین نے فرمایا یہ کیا ہے؟ 10,000 کی طرف اشارہ کر کے حسین فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ تم تو سد سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ یہ کیا ہے؟ تم تو سد سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو۔ آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب حشم، لیکن جلال وہ تک نہ ہوتا تھا خیز کم، گردن جھکا دی تانا عدم میں خلل پڑے، گردن جھکا دی تانا عدم میں خلل پڑے، قطرے لہو کی آنکھ سے لے کے نکل پڑے۔ گردن جھکا دی
نے عباس سے جو فکرہ کہا وہ فکرہ غور سے سنیے گا. جو بے غیرت اپنے ہو کے پھونکتے ہیں کہ حسین قیام حکومت کے لیے نکلے تھے، میں پوچھتا ہوں کہ اگر حسین حکومت کے لیے نکلے تھے تو 10,000 سے لڑائی کیا مشکل تھی؟ اب حسین نے وہ فکرے کہے جو آپ نے کوفہ میں مسلم جو سنے. حسین عباس کا منہ چوم کے کہتے ہیں عباس اگر میں تجھے لڑنے کی اجازت دے دوں تو تاریخ لکھے گی کہ کربلا کی جنگ پانی پہ ہوئی تھی. رسول کا بیٹا تھا، گھاٹ پر خیمے لگائے ہوئے تو، اور لشکر یزید کہتا تھا خیمے یہاں نہیں وہاں لگا لیں. اتنی سی بات پہ لڑائی ہوئی اور رسول کا بیٹا مارا گیا. کربلا حضرت عباس کے علم کی قسم حادثہ نہیں منصوبہ. سیدوں کی 2 پشتیں لگی ہیں کربلا کی تیاری کے لیے. جس نے نہیں ہونا تھا کربلا میں وہ اپنی مثل تیار کرتا رہا. ایسے ہی نہیں فاطمہ زینب کو تیار کرتی رہی. بی بی زینب تربیت زہرا ہے برائے کربلا. کربلا کے لیے عالیہ کی تربیت کی ہے جناب زہرا. حسن قاسم کو وصیتیں کرتے رہے، عقیل مسلم کو تیار کرتے رہے، اور ہر ایک کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی پیغام تھا، امام زمانہ کی حفاظت سے غافل نہ ہونا، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، حسین سے ہوشیار رہنا. بہت بڑی شہادت ہے حضرت فاطمہ زہرا کی. لیکن لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے کفن کے بند ٹوٹے اور میری بی بی کا ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے ہاتھ اٹھا اور حسین کو طلب کیا میت زہرا نے، میت زہرا نے جب حسین کو پکارو، حسین دوڑتا ہوا ماں کے لاشے سے لپٹا، تڑپتے ہوئے حسین کو روتا ہوا دیکھ کر فاطمہ زہرا کے لب ہلے، لا یومن کا یوم یا ابا عبد. حسین میری مصیبت کیا ہے، تیرے محرم جیسی کوئی مصیبت، تیرے 10ویں محرم جیسی کوئی مصیبت. حویلی زہرا کی نگہبان، فاطمہ کی بچیوں کی محافظ. جتنی چیز قیمتی ہو اتنا محافظ قیمتی چاہیے. آپ کسی غافل کو کسی قیمتی چیز کا نگہبان نہیں بنائیں. عصمت کبریٰ کی بیٹیاں جس کے تحفظ میں رہتی ہو اسے ام البنین کے. جو علی کی زوجہ ہو کے فاطمہ کی برابری کبھی نہ کرے. سید کونین نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا اس سے شادی کرنا، اور حضرت زہرا نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ سنیں گے آپ. یا علی میرے بچوں سے بڑا پیار کرتے، میرے مرتبے سے واقف ہے. اصل دین تو معرفت ہے، اور جسے فاطمہ کہیں کہ یہ میری معرفت رکھتی ہے. سید کونین جس کے لیے کہیں کہ یہ میری معرفت رکھتی ہے. کیا بی بی کا سین ہے، ہر کوئی آتا ہے چلتے ہوئے جیسے سب آتے ہیں، اور ام البنین دیوار کا سہارا لے کر. حضرت زہرا نے فرمایا ام البنین تم بغیر سہارے کے چل نہیں سکتی. آقا زادی چل سکتی، بالکل چل سکتی. ابھی زوجہ علی نہیں بنی، ابھی حضرت سیدہ موجود ہیں، کیونکہ بی بی فاطمہ کے ہوتے ہوئے امیر المومنین پہ دوسرا عقد حرام تھا. کہ اللہ کو وہ چیز جس کی شریعت میں اجازت ہے، خدیجہ کے ہوتے ہوئے حضور کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی، حضرت زہرا کے ہوتے ہوئے علی کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی. ابھی ام البنین زوجہ علی نہیں بنی کہ خانہ علی میں آتی ہیں زیارت کے لیے، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے حضرت ام البنین کا جسے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ نہیں پڑھنا پڑا تھا. یہ پہلے سے فطرت اسلام پہ تھا.
اور منتظرین محمد مصطفیٰ میں تھے. اسی طرح بنو ثقیف دوسرا خاندان ہے جس سے جناب شہزادہ علی اکبر کے ننیال کا تعلق ہے. حضرت مختار ابن ابی عبیدہ سقفی کا تعلق ہے. جناب فروا اور جناب لیلا جس خاندان کی ہیں اور اس گھر کی بہویں بنی ہیں، وہ خاندان بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ جس وقت طائف کی تبلیغ میں کافر محمد کو پتھر مارتے تھے، اس وقت علی اکبر کا نانا محمد کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا، کیونکہ تاثیر لہو کے اندر ہوتی ہے. بات بڑی لمبی کر گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ بانی مجلس کو صحت کاملہ دے کہ مرحومین کی مغفرت کرے، سید رضوی صاحب کے درجات بلند کرے. جتنے حاضرین مجلس ہیں بی بی زہرا سب سے راضی ہو، بالخصوص قبلہ نطاق شاہ صاحب، سادات العلماء قاسم شریف، بھائی ذوالفقار ناصر صاحب، سید کونین، سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کے صدقے میں میری پریشانیاں دور فرمائے. حضرت ام البنین کا وہ تبسل ہے کہ جب گردن پہ چھری بھی آ جائے تو اس وقت بھی پکارو تو مدد کو آتی ہے، کیونکہ جس کے اشاروں پہ عباس عمل کرتا ہو اسے ام البنین کے. جس کی ابروؤں کی حرکت ابو الفضل العباس کو اطاعت پر مجبور کر، جس کی اطاعت غازی پہ واجب ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں، عارفین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑی سے بڑی مشکل اور کوئی بندہ حضرت ام البنین کا دسترخوان مان دے، کیونکہ غازی کو منانا مشکل ہو تو اس کی ماں کو منانا آسان ہے، اور اگر ماں حکم دے دے تو غازی اس عمل کو کرتے دیر نہ کرے. ام البنین دیوار کا سہارا لے کر کیوں آتی ہوں؟ کہا بی بی اس شہر میں آپ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے، اگر میرے پاؤں آپ کے قدموں کے نشان پر آ جائے تو وفا کی توہین ہو جائے. ایسی ماں ہو تو بیٹا عباس ہوتا. علی علیہ السلام سے شادی ہوئی، ڈولی لائی گئی، دروازے پر آ کر بیٹھ گئے، دروازے پر آ کر بیٹھ گئے. اور عربوں کا یہ رسم تھا ہمارے ہاں، کیونکہ کئی عربی قبیلے یہاں پر آئے تو ہمارے پاس ہندوؤں کی رسمیں بھی ہیں اور عربیوں کی رسمیں بھی ہیں. ہماری ثقافت میں سارا مکس ہو چکا ہے. عربوں کی رسم کیا تھی جو ہمارے ہاں بھی ہے کہ دلہن آ کر پہلی چیز جو مانگتی تھی اسے دے دی جاتی تھی. اور یہ بھی ایک علیحدہ سے موضوع ہے کہ کس کس نے ان کے گھر آ کر جو باہر کی بہویں آئیں انہوں نے کیا کیا طلب کیا. لکھا ہے کہ جب حضرت رباب آئیں بی بی زینب نے فرمایا تو عالمین کے نواب کے گھر آئی، اللہ کی پوری کائنات میں جو دل چاہتا ہے وہ طلب کر. حضرت رباب نے پوری بطول کی حویلی پر نگاہ کی، سغرا کے جھولے پہ نگاہیں روک دے، روکے کا بی بی اگر دینے کا وعدہ کیا ہے تو مجھے حسین کی یہ یتیم بچی دینے جس کی ماں دنیا سے جاتی. بی بی نے رو کے کہا سغرا کو اٹھا لے، لیکن ایک وعدہ کر کہ جب اپنی اولاد آ جائے گی تو سغرا کی اہمیت کم لگے گی. سکینہ اور سغرا ایک جھولی میں پلتی رہی اور حضرت ام البنین جب پہنچی چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئی. کہنے لگی میں اس گھر کے پردے سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے کہ زینب و کلثوم کیوں نہیں ہے، لیکن میری جو طلب ہے انہی سے. بیبیاں سامنے آئیں اور عالیہ بی بی نے فرمایا کہ مادر گرامی میری اماں نہیں ہے لیکن اب امیر کی بیٹی ہے، اپنی جو دل چاہے وہ طلب کریں. میں زینب ہو کے وعدہ کرتی ہوں میں ابھی عطا کروں. حضرت عباس کا جلالیوں والا علم ہے میرے سامنے. اس وقت ام البنین کہتی ہے پھر میری طلب یہ ہے مجھے ماں کے برابر نہ سمجھنا، مجھے فضا کے برابر سمجھنا.
میں تمہارے گھر میں تمہاری ماں کی کنیز بن کر رہی. عباس دنیا میں آئے تو پہلا سبق دیا سیدہ کی حویلی میں داخل نہیں ہونا, جبریل کی طرح دروازے پہ کھڑے رہنا, اجازت ملے تو اندر جانا, اجازت نہ ملے تو اندر نہ جانا. زینب تیری بہن نہیں, حسین تیرا بھائی نہیں. زینب آقا زادی, حسین آقا زادہ. قافلہ جانے لگا, دو فکرے پڑھتا ہوں بی بی. پہلا فکرہ حسین سے کہا, حسین تجھے کیسے روکو, تیرے میرے دو رشتے ہیں. دنیا کے رشتے سے میں ماں ہوں, تو بیٹا. شریعت کے رشتے سے تو امام ہے, میں رعیت. تو میرا امام نہ ہوتا, میں دروازے پر کھڑی رہتی تجھے نہ جانا. امام حسین کے عزادار تشریف فرمائے, آپ کی نظر کروں کہ تڑپ کے کہنے لگی, حسین جب تیرے بابا علی کو ضربت لگی تھی میں جنوں کے رونے کی آوازیں سنتی تھی. نظر کوئی نہیں آتا تھا لیکن بہن آتے تھے. جب تیرے بھائی حسن کے جنازے میں تیر لگے اور زہر ملا, جنوں کے رونے کی آواز ہے. ام البنین رو کے کہتی ہے 7واں دن ہے, میں نبی کی قبر پہ جاتی ہوں, مجھے جنوں کے بہن آتے. پھر رو کے کہتی ہے جہاں دل چاہے وہاں چلے جانا, لیکن عراق نہ جانا. ماں کا سر چوم کے حسین کہتے ہیں اماں عراق کیوں نہ جاؤں. رو کے ام البنین کہتی ہے آدھی آدھی رات کو تیرا بابا علی مصلی پہ بیٹھ کے روتا بھی تھا اور بین کر کر کے کہتا تھا ہائے عراق. اس کے بعد حضرت عباس کے بازوؤں کو پکڑا, قبر نبی پہ لے جا کے کہتی ہے عباس یہ کس کی قبر ہے؟ آواز ہے اللہ کے نبی کی. عباس کی ماں کہتی ہے دائیں ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھ, جس کی قسم کھاتے ہوئے ہم لڑ جاتے ہیں. اس غازی نے قسم کے لیے نبی کی قبر پہ ہاتھ رکھا اور تڑپ کے کہتی ہے عباس میں کون ہوں؟ آواز ہے میری ماں ہے. فرما کوئی اور رشتہ؟ آواز ہے علی کا حرم. اس وقت کہتی ہے ماں والے رشتے سے نہیں, علی کا حرم سمجھ کے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھ, دائیں ہاتھ محمد کی قبر میں, بائیں ہاتھ علی کے حرم کے سر پہ. وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے نہ حسین کو کچھ ہوگا نہ زینب کی چادر کو کچھ. اللہ نے اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے, حسین کی ماں تم سے راضی. اللہ بانی مجلس کو ذکر ام البنین کا اجر عطا کرے. عزاداران امام مظلوم گفتگو ختم ہو گئی, کربلا گزر گئی, شریف قبیلہ کمینے سپاہیوں کی قید میں آ گئے, نجش بادشاہ کی قید میں ملکہ طہارت رہ کر آ گئی. بھائی کی پہلی زبان بن کے مدینے میں داخل ہونے لگی. بشیر ابن جزلم نامی شاعر شعر پڑھتا ہوا آیا, مدینے والوں مدینے کے سردار واپس آ گئے. پورے مدینے میں ہلچل ہوئی لیکن سغرا باہر نہیں آئی. ام البنین اپنے ہاتھ میں عصا لے کے قبر نبی پر آئی. قبر نبی پہ آگے کہتی ہے کون ہے بشیر؟ بی بی میں ہوں. کیا عباس واپس آ گیا؟ نوجوانوں یہ فکرہ نہیں تھا قیامت. بشیر کہتے ہیں بی بی میں نے تو سنا تھا تجھے حسین سے زیادہ پیار ہے, تو نے حسین کا نہیں پوچھا, اپنے بیٹے غازی کا پوچھا. کیا تجھے عباس حسین سے زیادہ پیار ہے؟ عباس کے مریدوں غازی کی ماں کا فکرہ سننا, رو کے کہتی ہے کروڑ عباس حسین کی جوتی پہ قربان. حسین کا اس لیے نہیں پوچھا, کوئی کہتے حسین مارا گیا, کوئی کہتے زینب قید ہو گئی. عباس کا اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر میرا غازی سلامت ہوا نہ حسین کو کچھ ہوا ہوگا نہ زینب کی چادر کو کچھ ہوا. اللہ آپ کو سلامت و آباد اٹھاؤ, وہ گھر آباد رہے جن پر غازی کا علم ہے. کبھی بھی تیرا غازی تو مارا گیا, تیرا عباس مارا گیا. پھر دوسرا سوال کر کے ام البنین فرماتی ہے اچھا یہ بتا پہلے حسین قتل ہوا تھا کہ عباس؟ پہلے حسین قتل ہوا تھا کہ عباس؟ بشیر نے کہا بی بی پہلے غازی پھر حسین. ماں ان کے
کہتی ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میں نے علی کی آرزو کی لاج رکھ دی، علی کی تمنا تھی وفادار بھی ہے بہادر بھی ہو، اگر حسین کے بعد عباس قتل ہوتے تو میری وفائیں ختم تھی۔ تیسرا سوال حیران ہو کے کہتی ہے کتنی بڑی فوج تھی جس نے میرے غازی کو گھوڑے سے اتارا؟ بشیر کی آواز ہے بی بی 9 لاکھ۔ عباس کی ماں ماتھی میں تیوری چڑھا کے کہتی ہے شکایت نہ کر، 9 لاکھ کی جرت نہ تھی میرے غازی کو قتل کر سکے۔ اس وقت آواز دے کے بشیر کہتے بی بی پابندیوں میں مارا گیا تیرا غازی۔ رو کے کہتی ہے اچھا یہ بتا، عباس کی ماں پوچھتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ بہادر قبیلے کی عورت ہے، اس لیے پوچھتی ہے وہ کون سا وار تھا جسے رد کرنا میرے غازی کو نہیں آیا؟ غازی گھوڑے سے کس وار کی وجہ سے اترا؟ کیونکہ عباس کی ماں کو تجسس تھا کہ میرے غازی کو کون سا وار نہیں آیا، کون سا وار تھا جس کا رد کرنا میرے غازی کو نہیں آیا۔ بشیر کہتا بی بی سر پہ گورز لگا جس سے غازی گھوڑے سے نیچے گرا۔ اس وقت عباس کی ماں تڑپ کے کہتی ہے جب گورز لگا اس وقت ہاتھ کہاں تھے؟ کیونکہ گورز کو روکنے کے لیے ہاتھ ہونا چاہیے۔ آواز آئی بی بی اس وقت ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بقایا 1 منٹ کے مسائل باقی، اور اس کے بعد قبلہ سید عرفان حیدر صاحب نور خوانی بھی کریں گے، اور علم وہ آ رہا ہے جو غازی کے روزے پہ لہراتا رہا۔ کتنے کلیجوں میں تڑپ ہوتی ہے نا کہ غازی کے پاس جائے، کتنا غریبوں کے لیے لاجوال ہے عباس۔ تم نہیں آ سکے ہو تو میں آ گیا ہوں، کیونکہ ہم اسے علم نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ غازی ہوتا ہے، باقیوں کی نیاز ہوتی ہے، غازی کی حاضری ہوتی ہے، حاضری اسی کی ہوتی ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اب میری طرف دیکھنا اور فکرہ سنو، عباس کی ماں قبلہ جسے مامتا کا اندازہ ہو، عظیم شان اہل بیت جس کو یہ بتاؤ کہ مامتا کی طرف کیا ہے، اور پھر دوسرا کہ وفا کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ علی کا حرم ہے، چوتھا یہ کہ شیروں کی ماں ہے۔ اب اس فکرے میں حسرت بھی ہے، تجسس بھی۔ علامہ قمر جیسے دیکھ کے کہتی ہے بشیر تو نے غازی کو دیکھا ہوا تھا؟ اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، حقیقی معنوں میں غازی کا غلام بنا۔ میرے غازی کو دیکھا ہوا تھا؟ ہاں بی بی میں نے دیکھا تھا۔ حسرت سے کہتی ہے کتنا اونچا قد تھا میرے غازی۔ راجہ جی یہ فکرے سمجھنا جہاں جہاں کتنا اونچا قد تھا میرا کتنا اونچا قد تھا میرے غازی۔ بشیر کہتے ہاں بی بی تیرے غازی کا قد بڑا اونچا۔ پھر تڑپ کے کہتی ہے بیٹھا بھی گھوڑے پہ تھا۔ کہ داؤد جی اللہ آپ کے بیٹے کو حضرت غازی عباس کے قدموں میں بلند مقامت ہے، قد بھی اونچا تھا، بیٹھا بھی گھوڑے پہ تھا۔ اس وقت عباس کی ماں تڑپ کے کہتی ہے آپ انصاف کر، یا تو بھول تو نہیں رہا اتنے اونچے قد والا بندہ گھوڑے پر بیٹھا ہو، کس کی مجال کہ اس کا گرز میرے غازی کے سر تک پہنچ گیا، کیونکہ گرز ہوتا ہے بڑا وزنی، یہ جس طرح کوئی گولا ہو لوہے کا اس کے ساتھ زنجیر ہوتی ہے۔ بی بی ام البنین کہتی ہے اتنا اونچا قد میرے غازی کا، اتنے اونچے گھوڑے پر بیٹھا، پھر کون سی ایسی عرب میں ماں پیدا ہو گئی جس کے بیٹے کا گرز میرے غازی کے سر تک پہنچ گیا۔ بشیر کہتے بی بی جب گرز لگا تو سر اونچا نہیں تھا، جب بازو کٹ گئے تو سکینہ کی ماسک کو بچانے کے لیے غازی سینے کے نیچے ماسک تھی اور سینے کو جھکا ہوا تو جب غازی کے سر پہ گرز لگا تو بازو کٹے ہوئے تھے۔ اب ذرا ماتم نہ کرنے والے مجھے بتانا کہ جب کوئی سوار زمین پہ گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کے سہارے
گلشن زادی بھی جب اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے تو جب زینب اونٹ سے گرتی ہوگی ہاتھ بندھے سے کیسے گرتی ہوگی تو یہ وہ غم تھے کہ عباس کی ماں جنت البقیع کے قبرستان میں ہر وقت لا حسین کہتی قبریں بنا لیتی تھی. پہلے 4 بیٹوں کے نام لکھتی تھی پھر چاروں قبریں مٹا کے کہتی تھی عباس تجھے نہیں رہوں گی, جعفر تجھے نہیں رہوں گی, عمران تجھے نہیں رہوں گی, عبداللہ تجھے نہیں رہوں گی. پھر ایک بڑی قبر بناتی اس پر لکھتی حسین, پھر کہتی حسین تجھے رہوں گی, حسین تجھے رہوں گی. اللہ بانی مجلس کی محنت قبول کرے, نزاکت سے صاحب و غازی کے صدقے